بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم گریڈ 6 کے اسلامیات کے سبق نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، آج ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے معذوروں کے ساتھ برتاؤ۔ بچوں، معذور لوگوں کی محبت اور اس کی ہمدردی، ان کے ساتھ ہمدردی کے سلوک کے بارے میں آج پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کے لیے سب سے پہلے ایک بات بتاتی چلوں کہ مغل بادشاہ تیمور لنگڑا تھا اور اسی وجہ سے اسے تیمور لنگ کہا جاتا تھا، لیکن اپنی معذوری کے باوجود اس نے ہندوستان پر شاندار حکومت کی۔ تو دیکھو بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ کسی کو صحت یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی معذوری ہو جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی پیدائشی طور پر کسی جسمانی عضو سے محروم ہوتا ہے، تو بچوں ایسے میں ہمارا کیا ہے، فرض ہے ہمیشہ ایک مثالی اور خوشحال معاشرہ تب ہی وجود میں آتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہوں، حقوق الفرائض پورے کرنے والے ہوں، دوسروں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو اسی طرح جو معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ امیر، کچھ غریب، کچھ صحت مند، کچھ بیمار، کچھ کسی طرح سے، کچھ کسی طرح سے، تو کیا ہے، انہیں بہت توجہ کی ضرورت ہے، حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری جو ذرا سی ہمدردی اور مدد ہوتی ہے وہ ان کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے۔ اکثر بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے لنگڑا، لولا وغیرہ۔ یہ بہت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معذور اور بیمار لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی ترغیب دی، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک سے پیش آتے تھے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین سب کے لیے سراپائے رحمت تھے۔ مدینہ کی ایک گلی میں ایک پاگل لڑکی رہتی تھی، آپ سے باتیں کرتی تھی، لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ پاگل ہے، اس لیے کوئی بھی اس کی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے، وہ پاگل لڑکی آتی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ لڑکی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آئیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں پھرتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتی رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ لڑکی زمین پر بیٹھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر بیٹھ گئے، اور جب اس کی بات پوری ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے واپس تشریف لائے۔ ایک نابینا صحابی تھے، اسی طرح ابن مکتوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ یا کوئی دینی مسئلہ ہوتا وہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوتے، تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس چھوڑ کر جو اندھے صحابی تھے ان کی بات سنتے، ان کی طرف توجہ فرماتے تھے، اپنے کام چھوڑ کر سرداران قریش کے جو سردار ہیں ان کے معاملات چھوڑ کر آپ سب سے پہلے عبداللہ ابن مکتوم کی بات سنتے تھے۔ تو ایک دفعہ قریش کے مکہ کے سرداروں کی طرف سے ابن مکتوم کو کوئی تکلیف رنج پہنچا، اور وہ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ آپ ناراض ہوئے اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، آپ کو کیا خبر کہ وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا یا نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کی بات سنی اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توبہ استغفار کیا۔ اس لیے معذور لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ محنت اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ جب ہم ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جائے گا۔
اس لیے بچوں ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنے، دوسروں کا خیال رکھنے کا جذبہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسروں کی خدمت کرنے سے آپ کو دلی تسکین حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی آسان فرمائیں گے۔ اب بچوں یہاں پہ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے جوابی کاپی میں ہوم ورک میں آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور ان کو بہت اچھی طرح سے آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے، اپنے پورے لیسن کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔